अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر
وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ الجاسیہ کی 24ویں اور 25ویں آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جس نے خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہو، اپنے نفس کی خواہش کو الہہ ہو اپنا معبود بنا لیا ہو. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص علم کی بنا پر گمراہ ٹھہرایا ہو. ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علم کی بنا پر کہ وہ ایسا کر چکا ہے اسے گمراہ ٹھہرایا ہو. اور ایک دوسرا ترجمہ جو اس پہلے مضمون سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، یا دونوں کو برابر بھی سمجھیں تو بیک وقت دونوں جائز بھی ہیں اور اس مضمون سے گہرا تعلق رکھنے والے تراجم ہیں. وہ یہ ہے اعلیٰ علم، اپنے علم کے باوجود اس کو اندھا کر دیا ہو. یعنی ایک ایسا شخص جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، وہ علم کے باوجود اندھا ہوتا ہے، دیکھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، سنتے ہوئے سن نہیں سکتا، اور اس کے دل و دماغ کی حالت یہ ہے کہ ویسے وہ غور کرنے کی قابلیت تو رکھتے ہیں مگر الہی مضامین پر اور روحانی مضامین پر غور سے بالکل عاری ہوتے ہیں. فَمَا أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس کے قوت شنوائی، اس کی شنوائی پر بھی مہر لگا دی. وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر بھی. وَعَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ہے یا پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ لوگ جن کی تعریف کی گئی ہے، یعنی جن کی صفت بیان فرمائی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ہماری زندگی تو بس یہی کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. نموت و ناحیہ، ہم یہیں مرتے اور یہیں جیتے ہیں، مر کر دوبارہ جینے کی بات نہیں کرتے. کہتے یہی ہمارا مرنا، یہی ہمارا جینا ہے، یہی ہمارا مرنا، یہی ہمارا جینا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، کوئی خدا نہیں ہے جو ہمیں موت دے گا، زمانہ موت دیتا ہے، گزرتا ہوا وقت ہے جس کے نتیجے میں بالآخر ہر ایک نے مرنا ہی ہے. وما لہم بذالک من علم، ان کو حقیقت میں اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت کا نظام ہے کیا اور کیسے موت آتی ہے اور کس طرح کام کرتی ہے. انہم الا یظنون، یہ محض اندازے لگا رہے ہیں، ان کے خیالات ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ موت کا فلسفہ بھی بہت گہرا فلسفہ ہے. اسے سمجھنا، اس کے عوامل پر غور کرنا، اس کے محرکات کو جانچنا اور علم رکھنا کہ موت کی راجدہانی کتنی وسیع ہے، کیسے کیسے کام کرتی ہے، کون سے قوانین اس راجدہانی میں جاری ہیں، ان کا ان کو کچھ علم نہیں ہے. صرف ایک اندازہ ہے کہ زمانے کے نتیجے میں مرور زمانہ سے لوگ مر ہی جایا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح اس دنیا میں رہیں گے اور اسی دنیا میں مر جائیں گے، اور گویا پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ وہی مضمون ہے جو میں اس سے پہلے دوسری آیات کے حوالے سے شروع کر چکا ہوں، اور ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اور ایک دوسرے پر یہ مزید روشنی ڈالنے والی آیات ہیں. پہلی آیت جس کا حوالہ میں نے دیا تھا یا جس سے بات شروع کی تھی وہ تھی والذین کفروا
اعمالہم کسراب بقیۃ، وہ لوگ جو کافر ہوں، جو خدا کا انکار کر دیں، ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے ایک چٹھیل میدان ہو، اس میں دور کہیں پانی کا دھوکہ ہو جسے سراب کہتے ہیں، اور زندگی بھر یہ لوگ اس پانی کی تلاش میں اس کے پیچھے سرگرداں دوڑے چلے جاتے ہیں اور بالآخر پیاس نہیں بجھتی۔ بس دنیا کی زندگی میں جو لوگ مگن ہیں، جو کہتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے، ان کی یہی مثال ہے۔ عمر بھر وہ ایک ایسی پیاس کی طلب میں سرگرداں رہتے ہیں جس کی پیاس کبھی اس زندگی میں بجھ سکتی ہی نہیں۔ کوئی شخص بھی جو دنیا کی خواہشات کی پیروی کرنا اپنا مقصد بنا لے، اس کو کبھی عمر بھر وہ لمحے نصیب نہیں ہوتے کہ وہ کہے کہ ہاں میری تمنائیں پوری ہو گئیں، میری سب پیاس بجھ گئی، بلکہ جس قدر بجھتی ہے اس سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ سمندر کیا پانی پینے والی بات ہے، یا پھر شراب کی پیروی، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ جوں جوں پانی قریب آتا دکھائی دیتا ہے اور جوں جوں انسان اس کی پیروی کرتا ہے، وہ اور بھی پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، اور اس مقام تک تو کبھی انسان نہیں پہنچ سکتا جہاں اسے پانی میسر آ جائے اور پیاس بجھ جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا حساب کا نظام اسے پہلے آ لیتا ہے، اور موت ایسی حالت میں واقع ہوتی ہے کہ ابھی اس کی پیاس تو بجھی نہیں، مگر جو کچھ بھی اس نے کیا اس کا حساب دینے کے لیے تقدیر الہی اسے وہاں موجود دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو مثال تھی، میں نے کہا تھا یہ نفس کے اندھیروں کی مثال ہے، جو انسان کے نفس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، مگر دیکھنے میں نظر کام کرتی ہے، نظر کے لیے روشنی جو ضروری ہے وہ بھی بظاہر موجود ہوتی ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود پھر دکھائی نہیں دیتا، ورنہ سراب تو چمکتی ہے سورج کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، جو ایسی تیز روشنی ہو کہ نظریں چندھا جایا کرتی ہیں۔ تو اسے اندھیرا قرار دینا یہ مانوی لحاظ سے اور آخری مقصد کے لحاظ سے ہے، یعنی تیز روشنی ہے اور پھر بھی صحرا کو انسان پانی سمجھ رہا ہے، تپتی ہوئی ریت کو انسان پانی سمجھ رہا ہے، روشنی ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے۔ چنانچہ یہ جو میں نے ترجمہ کیا تھا اس آیت کا جو میں نے تلاوت کی ہے کہ علی علم کا مطلب ہے علم کے باوجود، اپنے علم کے باوجود وہ نہیں دیکھ رہا۔ اس کا اس آیت سے قطعی طور پر ایک تعلق ہے جو کھلم کھلا دکھائی دینے لگا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جو اضلہ اللہ علی علم، کہ اسے اللہ نے گمراہ اس طرح کیا ہے کہ علم ہے بھی اور پھر بھی گمراہ ہے، ورنہ صاحب علم کو تو گمراہ نہیں کہا جاتا۔ اور اس گمراہی کی جو تفصیل ہے وہ اسی آیت کے مضمون کو آگے بڑھا کر دکھا رہی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں بتایا تھا کہ وہ اندھیرے جو نفس سے پیدا ہوتے ہیں، جو اس آیت میں مذکور ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان اندھیروں کی 3 حصوں میں تقسیم کر کے خدا تعالیٰ نے ایک اور آیت میں اس مضمون کو ہم پر خوب کھول دیا ہے۔ وہ ہے، ایک اندھیرا ہے لعب اور لہو کا، انسان کا دل بہلاوا، خواہ وہ معصوم کھیلوں کی وجہ سے ہو یا نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جنسی تعلقات وغیرہ قسم کی چیزیں اور جوئے بازی، یہ تمام لہو کے اندر واقع چیزیں آتی ہیں، جس سے انسان اپنے نفس کی پیاس کسی ذریعے سے بجھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک بھڑکی سی لگی ہوتی ہے، کہتا میں کسی طرح سے پورا کر لوں۔ لیکن دوسری قسم ہے زینت و تفاخر۔ اب لعب اور لہو والی جو قسم ہے اندھیرے کی، اس کا زینت و تفاخر والی قسم سے کوئی براہ راست جوڑ نہیں ہے۔
یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کھیل کود میں مصروف اور نفسانی خواہشات کو اپنا مد نظر اپنا مقصد بنائے ہوئے ہوتے ہیں، مگر زینت اور تفاخر کی ہوش نہیں ہوتی ان کو، کیونکہ زینت اور تفاخر میں اپنے نفس کو ہمیشہ سجا کر رکھنا، تو ضروری تو نہیں کہ ایک جوئے باز جس کی ہوا ہی جوا ہو وہ ہمیشہ سج دھج کر رہے، یا ایک ایسا شخص جو کھلاڑی ہو وہ ہمیشہ بہت خوبصورت بن کے رہے۔ کئی کھلاڑی ہیں ان کو اپنے جسم اپنے لباس کی ہوش کوئی نہیں ہوتی، مگر کھیل کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو ہمیشہ سجا کر رکھنا پیارا لگتا ہے، وہ غریب بھی ہوں تو غریبانہ سجاوٹ کریں گے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ عورتوں میں سجاوٹ کا ایک طبی مادہ ہے، لیکن ہر عورت میں نہیں ہے۔ کئی ایسی ہیں جو سارا دن نہ گھر صاف کرتی، نہ جسم صاف رکھتی، نہ بال بناتی، اور خاوند واپس آتے ہیں تو عجیب حالت میں وہ گھر کو پاتے ہیں، گھر والی بھی اسی طرح بے ہنگم اور گھر بھی اسی طرح بے ہنگم، اور بال بھی بکھرے ہوئے۔ بعض ایسی عورتوں کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتی کہ باہر نکلیں تو پھر بھی ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن تفاخر والا جو مضمون ہے وہ زیادہ عام ہے۔ زینت ہر انسان کی دل تمنا ہے، ہر مرد کی اور عورت کی بھی، لیکن ہر ایک میں نمایاں نہیں ہوتی۔ یہ آیت جو بیان فرما رہی ہے یہ ان لوگوں کا حال بیان فرما رہی ہے جو زینت کو خاص اہمیت دیتے ہیں، گھر میں رہیں یا باہر ہمیشہ ان کو سجنا دھجنا اچھا لگتا ہے۔ بعض بچوں میں فطری طور پر یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایک ایسا بچہ تھا جسے بچپن سے ایسا شوق تھا صاف ستھرا رہنے کا کہ اگر اس کے جسم پر ایک معمولی سا چھینٹا بھی کسی چیز کا پڑ جائے، مثلا کھانا کھاتے ہوئے سالن کا، تو بھاگ کر وہ اپنے کمرے میں چھپ جاتا تھا، جب تک ماں اس کے کپڑے نہ بدلائے وہ روتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ میں گیا تو وہ لپک کر پیچھے چھپ گیا، میں حیران تھا کہ ہوا کیا اس کو، تو اس کی اماں نے بتایا کہ اس کے جسم پر ایک چھوٹا سا کوئی داغ پڑا ہوا ہے اس کے کپڑوں پر، اور اچانک آپ آ گئے ہیں تو اس نے یہ سمجھ کر کہ اگر میں نے دیکھ لیا تو اس کا کیا بد اثر مجھ پر پڑے گا، وہ شرم کے مارے وہ چھپ گیا ہے۔ اب اس میں بناوٹ کوئی نہیں تھی، تفاخر کوئی نہیں تھا، لیکن زینت کی ایک لگن تھی جو طبی طور پر دل میں موجود تھی۔ تو مختلف انسان مختلف حالتوں پہ پیدا ہوتے ہیں، بعضوں کو زینت کا شوق ہے، بعضوں کو پرواہ کوئی نہیں، پکھڑے پکھڑے حال میں رہتے ہیں، نہ لباس کی ہوش، اور ویسے بڑے صاحب علم، صاحب وقار، صاحب مرتبہ، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے فلسفی ہیں جن کو اپنے لباس کی کوئی ہوش نہیں۔ تو الگ الگ فطرت کے تقاضے ہیں، اور قرآن کریم نے ان سب تقاضوں کو جوڑے جوڑے کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ مگر زینت سے اگلا قدم ہے تفاخر کا۔ اپنے نفس میں کوئی انسان اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھے، یہ منع نہیں ہے، بلکہ زینت کو تو خدا تعالیٰ تعریف فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے فرماتا ہے منزل الذی ومن حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات ومن الرزق۔ ہاں یہ ہے، فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو کہہ دے کہ کون ہے جو اس زینت کو حرام قرار دیتا ہے، التی اخرج لعبادہ، وہ زینت جسے خدا نے اپنے بندوں کی خاطر بنایا ہے، اپنے خاص بندوں کے لیے جو اسی کے ہوتے ہیں، والطیبات من الرزق، اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو اچھی چیزیں ہیں، کون ہے جس نے ان کو حرام قرار دی ہے؟ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو نیک بننے کی خاطر یا نیک اپنے آپ کو دکھانے کی خاطر برے لباس پہنتے ہیں، بے ہنگم لباس پہنتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ تو بڑا ہی پہنچا ہوا درویش ہے،
اس کو تو ہوش ہی کوئی نہیں کہ کپڑے کیسے ہوتے ہیں، اور اچھا کھانا دیکھا تو منہ پھیر لیا کہ نہیں ہمیں نہیں ان کھانوں سے کوئی دلچسپی، گھر میں جا کے کھا لیں گے، لوگوں کے سامنے اچھا کھانا نہیں کھانا۔ یہ بھی تفاخر کی قسمیں ہیں۔ پس زینت کو غیر معمولی طور پر اختیار کرنا بھی ایک اندھیرا ہے، اور زینت سے جو یہاں جائز ہو وہاں منہ پھیرنا بھی ایک اندھیرا ہے۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت لگائی ہے وہ حرام ہے؟ یہ اچھے کھانے پیدا کیے ہیں تو نیک آدمی نہیں اس کو پسند کرتے۔ فرماتا ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، صرف آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کی خاطر پیدا کی ہیں، اور انہیں اس دنیا میں ہی ملیں گی خالصتاً یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن صرف انہی کے لیے ہوں گی۔ وہ لوگ جو دنیا کی زینتوں میں، دنیا کے اعلیٰ کھانوں میں ان کے ساتھ یہاں شریک ہیں، ان کے لیے خدا نے ان کی خاطر پیدا نہیں کیا، مگر نیک بندوں کو کا صدقہ وہ بھی کھا رہے ہیں، بنایا اپنے بندوں کے لیے ہے، مگر وہ جو رفتہ رفتہ شیطان کے بندے بھی بن جاتے ہیں وہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے، بلکہ نیک بندوں سے زیادہ چھین کے لے جاتے ہیں، مگر فرمایا مرنے کے بعد ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر یہ چیزیں خالصتاً زینت اور اچھا کام ان کے لیے ہوگا جو خدا کے حقیقی بندے ہیں۔ تو دیکھیے منع نہیں ہے زینت، اور خدا تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اس بات کو کہ زینت کو حرام قرار دیا جائے، مگر یہاں اس آیت میں ایک اندھیروں کی مثال کے طور پر زینت کو بھی پیش فرمایا۔ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، وہ زینت جو مقصود بن جائے وہ گناہ ہے، وہ زینت جو ایک دوسرے پر فخر کا موجب بنے یا ایک دوسرے پر فخر کی وجہ سے اختیار کی جائے وہ منع ہے۔ اور اگلا حصہ آیت کا ہے وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں اور اولاد میں بڑھنا، اور تکاثر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ اب مال کی تمنا بھی اپنی ذات میں منع نہیں ہے، قرآن کریم فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل یعنی یہاں مال مراد ہے، دنیاوی رزق کے لیے اللہ کی طرف جھکتے ہیں اور اسی سے رضوان چاہتے ہیں۔ اولاد کی بھی خواہش منع نہیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو خوب بچے پیدا کریں تاکہ میری امت بڑھے۔ اور یہاں بھی مقصد تفاخر نہیں ہے، تکاثر ان معنوں میں نہیں کہ لوگوں کے بچے کم ہو جائیں اور مر جائیں میری امت کے بڑھیں، مراد یہ ہے کہ نیک لوگ بڑھیں۔ وہ امت ہے جو امت محمدیہ تو وہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والی ہے۔ یہاں نام کی امت ہرگز مراد نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نام کی امت کا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی تعلق نہیں، وہ تو شرم کا موجب ہیں۔ امت محمدیہ سے مراد وہ حقیقی امت ہے جو اللہ کے عباد ہیں، جو محمد رسول اللہ کے توسط سے حقیقی عباد بن گئے۔ آپ کی برکت سے لوگوں کو عبداللہ بننے کے گر آ گئے۔ ایسے عباد اللہ ہیں جو محمد رسول اللہ کی امت ہیں، اس کو بڑھانے کے لیے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی اور امت کو ہدایت بھی کی۔ تو یہ ساری باتیں جو تین جوڑوں کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو اپنی ذات میں گناہ ہو۔ ہر چیز وہ ہے جو فطرتاً طبعاً انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اور اس کی حرمت فی ذات ہی کوئی بھی نہیں، لیکن حرمت بنتی کب ہے؟ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں یہی تین مضمون ہیں، جیسے وہاں تین امور کا ذکر کر کے متنبع فرمایا گیا تھا، اس میں بھی تین باتیں بیان ہوئی ہیں۔
افرایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے غور نہیں کیا ایک ایسے شخص کے اوپر جو اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا بیٹھے، اس کے تابع ہو جائے، اس کا غلام بن جائے؟ ایسی صورت میں لعب بھی حرام ہو جائے گی، لہو بھی حرام ہو جائے گی، ایسی صورت میں ہر قسم کی زینت بھی حرام ہو جائے گی، اور زینت کے ساتھ تفاخر بھی حرام ہو جائے گا۔ مال کی زیادہ کی خواہش بھی حرام، اور اولاد کی زیادہ خواہش بھی حرام۔ یہ ساری چیزیں تب حرام ہوتی ہیں جب قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ معبود بن جائیں، اور ہوا کا معبود بننا یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسے شخص کو علم ہو بھی تو اندھا ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ ختم علی سمعہ، کان ہیں لیکن سننے کے کان نہیں، دل ہے مگر غور کرنے کے قابل دل نہیں، آنکھیں ہیں مگر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو تین اندھیرے ہی تو ہیں۔ ہمارے اندر روشنی کے داخل ہونے کے یہی تین رستے ہیں، یعنی سماعت کی روشنی، علم کی روشنی جو سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور بصر کی روشنی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بعد غور کرنے کی صلاحیت، یہ وہ اندرونی روشنی ہے جو مختلف ان علوم کو جو کانوں کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے انسان کے دماغ تک پہنچتے ہیں، انہیں آپس میں جس طرح جانور جغالی کرتا ہے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر الٹ پلٹ کے ان سے نئے مضامین کے رس نکالتا ہے دماغ۔ یہی تین ذریعے ہیں جو اس کو اندھیروں سے روشنی میں لاتے، اور یہ سارے ذرائع اگر بند ہو جائیں تو انسان روشنیوں سے اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ بس وہ تین اندھیرے جن کا ذکر پہلی آیت میں گزرا تھا، وہی تین اندھیرے دوسری آیت میں اور طریق سے بیان کر کے دکھائے گئے۔ انہی تین اندھیروں کا ذکر اسی آیت میں ملتا ہے، اور ان کی آخری صورت ہے ان کو اپنا معبود نہ بنا بیٹھنا۔ اور پھر اس آیت میں ایک اور حسن یہ ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلی پڑھی تھی کہ جو تین حصے فرمائے گئے ہیں وہ انسانی زندگی کے تین مشاغل کی قسمیں ہیں جن میں انسانی زندگی ہمیشہ منہمک رہتی ہے۔ لہو و لعب تو ظاہر بات ہے جو سوشل پرسوٹس ہیں انسان کی، اور اپنی ذات کو خوش رکھنے کے لیے جو مختلف قسم کے بہانے انسان نے تراشے ہوئے ہیں، ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں، ہر قسم کی زائد دلچسپیاں جو کھانے پینے کے علاوہ محض زندہ رہنے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ زندگی کو ایک شغل میں ہمیشہ غرق کر دینے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لعب میں غرق رہے یا لہو میں غرق رہے، انسان ایک قسم کی ڈرگ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی سوائے اپنے آپ کو سکون بخشنے کے اور کچھ نہیں رہتی، یا سکون کی تمنا میں ہمیشہ دوڑتے چلے جانے کے سوا اور کچھ نہیں رہتی۔ دوسرا مضمون ہے زینت و تفاخر۔ اس میں ہر قسم کے زیب و زینت کے سامان، جتنی کاسمیٹک انڈسٹری ہے، مکانوں میں صرف ضرورت کی خاطر اضافے نہ کرنے بلکہ محض اس لیے کہ فلاں کے مکان سے زیادہ خوبصورت ہو اور اس سے زیادہ اونچا دکھائی دے، اس طرح ایک دوسرے سے دوڑ شروع ہو جائے۔ یہ جو دوڑ ہے یہ بھی انسانی زندگی کو خاص مقاصد کے لیے وقف کر دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کو دوسری چیزوں کی ہوش نہیں رہتی۔ اور تکاثر فی الاموال والاولاد دراصل سیاسی غلبے سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اولاد اور اموال کو دوسری آیات میں سیاسی غلبے سے باندھا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو جب ان کے تکبر کا حال بیان فرمایا، اس طرح ظاہر کیا گیا کہ ان کا فخر یہی تھا کہ ہماری اولاد زیادہ ہے، ہمارے اموال زیادہ ہیں۔ اموال والوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ اموال کے ذریعے ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے،
صاحب اولاد لوگوں نے سمجھا کہ اولاد کے ذریعے ہمارا غلبہ باقی رہے گا، تو نفس کی انا جو حکومت چاہتی ہے، جو سیاست کے ذریعے یا حربی ذرائع سے ایک شخص یا ایک قوم کو دوسروں کا آقا بنا دیتی ہے، یہ وہ تمنا ہے جس کا تعلق اموال اور اولاد کی کثرت سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے اموال اور اولاد کی کثرت نے اندھا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ قہری بادشاہ بن کے ابھرے اور انصاف کا خون کرنے والے ہوئے، کہ ان کی غرض سوائے حکومت کی اور کچھ نہیں تھی۔ تو اولاد سے مراد یہاں قوم کی کثرت ہے، اپنی اولاد صرف نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس مضمون میں اولاد کا تعلق جمعیت سے ہے، اور اولاد کا تعلق ایسے مالی ذرائع سے ہے جن کے نتیجے میں انسان ہمیشگی کی برتری حاصل کر لیتا ہے۔ وہ قومیں جو زیادہ مالدار ہوں وہ سمجھتی ہیں اب ہمیں دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ ہمزہ لمزہ جو لوگ ہیں، یہ تفصیل سے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، ایسی قوم کا بیان ہے یا ہر ایسے شخص کا بیان ہے جو مال جمع کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا۔ اب لوگ جانتے ہیں کہ مال سے ذاتی طور پر تو ہمیشہ کی زندگی نہ ملتی ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، لیکن مال کے ذریعے قومی غلبہ ضرور ہوا کرتا ہے، اور دولت مند قومیں سمجھتی ہیں کہ اب ہمیں دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی انقلاب ایسا نہیں آ سکتا کہ ہم سے طاقت چھین کر نسبتاً غریب قوموں کی سپرد کر دی جائے۔ تو یہ بھی ایک طبی حالت کے حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کی وجہ سے بیماری بنتی ہے، اور خلاصہ اس کا قرآن کریم نے یہی نکالا ہے، جس نے اپنی خواہش کو اپنا آقا، اپنا خدا بنا لیا، جس کسی نے بھی اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے تینوں علم کے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا اندھیرا اور کیا ہے، ایک اندھیرے کے بعد دوسرا، نہ کان سے سن سکے، نہ آنکھ سے دیکھ سکے، نہ دماغ اور دل سے غور کر سکے۔ تو وہ جو ظلمات ثلاث ہیں، کچھ باہر کی ہیں، کچھ جسم کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان پر آپ غور کر کے اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تو ہر ایسا موقع جس سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے، ہر اس موقع سے روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہاں صحیح طریق اختیار کرنے کا نام ہی اندھیرے سے روشنی میں آنے کا نام ہے۔ بس یہ نفس کے اندھیرے ہیں، اور ان اندھیروں سے متعلق خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ہمیں یہی سمجھایا کہ جو ان اندھیروں میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے سوا پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ علی علم یہ لوگ دیکھنے کے باوجود اندھیروں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کو کیا دکھاؤ گے اور کیا سمجھاؤ گے؟ ان کی مزید تعریف یہ فرمائی، وہ کہتے ہیں یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے، یہی ہم نے مرنا ہے۔ بس آج کل خصوصیت سے جہاں مادیت کا دور ہے، جماعت احمدیہ کو اپنی تبلیغ کی راہ میں بھی سب سے بڑی مشکل یہی درپیش ہوتی ہے۔ غریب ملک ہو یا امیر ملک ہو، جہاں مادہ پرستی اور سیاسی غلبہ اور زیادہ اموال اور ایک دوسرے پر تفاخر کرنا اور لہو و لعب میں مبتلا ہونا، یہ تینوں قسم کے اندھیرے قوم کے افق کو ڈھانپ لیں اور کوئی کسی طرف سے بھی روشنی کی امید دکھائی نہ دے، ایسی قوم کو راہ حق کی طرف بلانا سب سے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ان کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے یہی تو زندگی ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، سب کچھ یہی ہے، یہی رہنا، یہی مرنا ہے، تو ہم کیوں ایک فرضی
موت کے بعد کی زندگی کی خاطر اس دنیا کی لذتوں کو چھوڑیں، ایک فرضی موت کے بعد کی دنیا کے تصور میں اپنا یہاں محاسبہ شروع کریں اور بدیوں سے اعتراض اور نیکیوں کی طرف رغبت کریں جو قربانی چاہتی ہیں۔ عمر ضائع کرنے والی بات ہے، اس لیے یہیں کھیلو کودو کھاؤ پیو مر جاؤ، یہی کچھ تو ہے ہمارے مقدر میں۔ ایسے لوگوں کو آپ نیکی کی طرف بلا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے آخر پر خدا نے یہی نتیجہ نکالا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، جو اس قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جائیں ان کو اللہ کے بعد ہدایت دے کون سکتا ہے؟ اور دوسری آیت میں، دوسری اس دعا میں جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھائی گئی اور جمعے کے وقت بھی ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا ہے کہ اے نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اے خدا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں من شرور انفسنا، اپنے نفس کے شرور سے، وسیئات اعمالنا، اور خود اپنے ہی اعمال کی بدیوں سے۔ اب یہاں باہر کے خطرات کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ باہر سے بھی خطرات انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ وہ پہلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس کے دوسرے حصے سے تعلق، وہ اس کے بعد والی آیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی طرف میں ابھی نہیں آ رہا۔ جہاں نفس کے اندھیروں کا تعلق ہے اس کے تعلق میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہے؟ وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے اسے پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے خدا گمراہ ٹھہرا دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ لا ہادیہ لا والا مضمون ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ جو ایسا شخص ہو کہ اضل اللہ ہو، جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو ان حرکتوں کی وجہ سے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد ہے کون جو پھر اس کو ہدایت دے سکے؟ ایسی دنیا جہاں مادہ پرستی کے اندھیروں نے قوم کو ڈھانپ لیا ہو اور ہر طرف سے مادہ پرستی اور اس کے مشاغل میں انسان اپنی ساری زندگی کھو رہا ہو، اس کے سوا کچھ دکھائی نہ دے، ان سے آپ مذہب کی باتیں کریں، مرنے کے بعد کے قصے سنائیں، یہ بالکل بیکار بات ہے، دیوار سے باتیں کرنے والی بات ہے، ان کے کانوں میں تو پڑ ہی کچھ نہیں سکتا۔ ان کا کیا علاج ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کے لیے دعا لازم ہے۔ جب تک دعا کے ذریعے خدا تعالیٰ سے مدد طلب نہ کریں اس وقت تک ان کی آنکھیں کھل نہیں سکتی۔ اس لیے وہاں بھی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تمہیں اختیار نہیں، تم ان کی آنکھیں نہیں کھول سکتے، لیکن اللہ کھول سکتا ہے۔ اسی تعلق میں ان ماں باپ کو میں نصیحت کرتا ہوں جو اپنے بچوں میں سے بعض کے متعلق سخت مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ان کے پاس رہتا اسے سمجھا کے بلا سکیں۔ ان کے ہاں پیدا ہوئے، نیک باتیں سنی، اور بعض ایسے بد نصیب نکلتے ہیں کہ اچانک ان سب باتوں سے ایمان اٹھ جاتا ہے اور وہ مادہ پرستی کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اسی سے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور پھر مائیں کہتی رہتی ہیں ویلا کا تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، خدا کی طرف آ، کوئی توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کی آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں، ان کے کان بھی بہرے ہو چکے ہیں، ان کے دل سوچنے کی طاقت سے آ رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا اگر سنجیدگی سے ہو اور توکل کے ساتھ ہو تو غیر معمولی طاقت رکھتی ہے، کیونکہ پھر آپ کی تدبیر تقدیر کے ساتھ اترتی ہے آسمان سے، ورنہ دنیا کی تدبیر آسمانی تقدیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔
اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت موجود ہے ابھی تک، تمہارے ہاتھ میں نہیں رہی، تمہارے بس کا روگ نہیں رہا۔ یہ لوگ اگر کبھی ہدایت پائیں گے تو خدا کے فضل سے پائیں گے، ورنہ نہیں۔ بس مردوں کو زندہ کرنا اس کو کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صدیوں سے جو قبروں میں دبے پڑے تھے وہ زندہ ہو گئے۔ وہ کیا بات ہوئی، کیا ماجرا گزرا؟ فرمایا ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ تعلیم کتاب تھی یا حکمتیں بیان کرنا کا طریق تھا جس کی وجہ سے وہ گڑے مردے جو صدیوں سے مرے پڑے تھے وہ زندہ ہو گئے۔ دیکھیں ایک عارف باللہ کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا وہی حق ہے، اس کے سوا اور کوئی حق نہیں، کہ نہ نصیحت کام آئی، نہ دلائل کام آئے، اور نہ تلوار نے کام کیا، جیسا کہ مودودی کو دکھائی دیا۔ اگر کام آئیں تو دعائیں کام آئیں۔ فرمایا یہ جو عجیب معجزہ تم نے صحرائے بیابان عرب میں رونما ہوتے دیکھا، وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں۔ بس جہاں تک ہماری اگلی نسلوں کا تعلق ہے جو ان اندھیروں میں مبتلا ہو چکی ہیں، جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ نسبتاً بہت کم ہے، مگر مغربی دنیا میں خاص طور پر دنیا کی چمک دمک سے مروب ہو کر ایک غیر معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے، یہاں کے ٹیلی ویژن وغیرہ کے نظام سے متاثر ہو کر بعض دفعہ یہاں پیدا ہونے والے بچے اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہوں، لازم ہے کہ ان کی فکر کی جائے اور محسوس کیا جائے کہ بیماری کیا ہے اور کہاں تک پہنچی ہے۔ اندھے ہونے سے پہلے ان کو روکنا ہمارے بس میں ہے۔ اگر اندھے ہو ہی چکے ہوں تو پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا تینوں رستے بند ہو گئے ہیں؟ اب دیکھیں قرآن کریم کی حکمت کا بیان کہ 3 رستوں کے لیے الگ الگ بیماریاں بیان فرمائی ہیں۔ کان کا رستہ ایک نور کا رستہ ہے، آنکھ کا رستہ ایک نور کا رستہ ہے، اور تذکیر کی قوت اور فکر کی قوت جو ماحصل کو آپس میں ملا کر نئے نتائج پیدا کرتی ہے، اس کو دل کی قوت کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک نور کا رستہ ہے۔ ورنہ ایک شخص جس کے دماغ میں نتائج اخذ کرنے کی قوت نہ ہو، وہ دیکھتا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سنتا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض بیمار ایسے ہیں ان کی اطلاع دیتے ہیں کہ آنکھیں تو کھولنی ہیں، آواز بھی آ رہی ہے، مگر کچھ پتہ نہیں کہ کیا سن رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے۔ تو خدا کا کے کلام کی شان دیکھیں کس طرح ان تینوں کو آپس میں اکٹھا کر کے ایک واحد مضمون پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا ہے روشنی کی یہ 3 رستے ہیں، ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی روشنی، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو کمی آ جائے گی، مگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر تمہارا کیا بس ہے کہ تم اسے ٹھیک کر لو۔ اسی کو موت کہتے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیوں کے گڑے ہوئے مردے زندہ کر دیے، تو یہ موت کی علامتیں پیدا ہو چکی تھیں اس عرب میں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ظاہر ہوا ہے۔ اندھیروں میں آپ نے قدم رکھا ہے اور اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل فرمایا ہے۔ وہ ذاتی کوشش سے، علم کی کوشش سے، تقریر کی کوشش سے، تحریر کی کوشش سے ممکن نہیں تھا۔ فرمایا ایک فانی فی اللہ کی راتوں کی دعائیں ہی تو تھیں۔ بس وہ لوگ جو اس مضمون کے انتہائی ظلمت کے کنارے تک جا پہنچے ہیں، ان کو بھی ہم نے بلانا ہے، خواہ وہ ہمارے علاوہ ہوں یا ہمارے اندر کے بسنے والے لوگ ہوں، ہمارے گھر کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر یہ حالت پہنچ گئی ہے، سنتے بھی نہیں ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں اور دیکھنے سے ویسے ہی عاری ہو چکے ہیں، تو آپ کیسے ان کو ہدایت دیں گے؟ میرے سامنے مسئلے لاتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ وقت گزر چکا ہے، اب تمہیں جلدی ہوش چاہیے تھی،
اس وقت بیمار کو لے کے آئے ہو جب وہ آنکھیں کھلی ہیں مگر دکھائی نہیں دے رہا، کان موجود ہیں مگر سنائی نہیں دے رہا، قوت فکر سے خالی ہو گیا، موت اور کہتے کس کو ہے پھر؟ تو مرنے کا، موت کا تو کوئی علاج نہیں، مردہ کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا مگر اللہ، اور ظاہری مردے تو وہ زندہ اس دنیا میں نہیں کرتا مگر روحانی زندوں کو ضرور زندہ کرتا ہے۔ ورنہ قرآن کریم یہ مضامین اور بارہا اس کے تذکرے بالکل بے معنی اور لغو ہو جائیں گے، اور ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم کسی مضمون کو محض لغو قصوں کے طور پر بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم نے بھی تو سوال کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے خدا مجھے بتا میں مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا، یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریق سکھایا جس کے متعلق میں پہلے اس سے ایک خطبے پہ روشنی ڈال چکا ہوں، اور وہ ظاہری مردے مراد نہیں تھے، روحانی مردے تھے، اور وہ مردے ایسے ہیں جو ایک صاحب فہم، صاحب عقل انسان دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ آج ہمارے اردو کے سوال جواب کے موقع پر بھی یہی سوال اٹھایا گیا ایک دوست کی طرف سے کہ تبلیغ پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے، مگر یہ بتائیں کہ جس سے بات کرو جس کو دنیا کی ہوس اور لالچ کے سوا دلچسپی کوئی نہ ہو، اس کو کس طرح ہم بلائیں، کیسے سمجھائیں، وہ کون سی آواز دیں جو اس کے کانوں کے پردوں سے پار اتر سکے جہاں موریں لگی ہوئی ہیں؟ ان کو بھی میں نے ایک جواب دیا۔ اب میں اس مضمون کو خاص طور پر اس حوالے کی وجہ سے اٹھا رہا ہوں زیادہ، کیونکہ آج صبح کی ابھی چند گھنٹے پہلے کی یہ تازہ بات ہے۔ اس کا اصل علاج دعا ہے، یا فیصلے میں جلدی سے پہلے آپ غور کریں کہ کیا سارے نور کے رستے بند ہو چکے ہیں یا کچھ رمق باقی ہے۔ اگر رمق باقی ہو تو وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اگر رمق باقی ہو تو اس سے فائدہ اٹھا کر اس کے بچنے کے، اس کی شفا کے سامان کیے جا سکتے ہیں۔ بس اول دعا کا ذریعہ ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، جس میں دلچسپی ہو، اور اپنوں کا چونکہ زائد حق ہوتا ہے، دوہرا تیراک ہوتا ہے، اپنوں کے لیے خصوصیت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اندھیروں کی مار سے بچائے کہ روشنی کی کوئی بھی راہ باقی نہ رہے، دیکھتے دیکھتے زندوں سے یہ مردوں میں نکل جائیں، اور اگر نکل بھی جائیں تو مایوسی نہیں کرنی۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ کی دعا کو یاد کرو کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے ہاتھوں ہی معجزہ دکھا دیا، کس طرح ایک نبی نے ایک اجڑی ہوئی بستی کو دیکھا اور یہی سوال دہرایا، یا خدا یہ مرے ہوئے کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ اس موقع کی بات ہے جبکہ خدا کے ایک نبی عزرا اس بستی سے گزرے جسے یروشلم کہا جاتا ہے، اس حالت میں گزرے جبکہ ایک بادشاہ نے اسے کلیتاً برباد کر دیا تھا، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ سالومنز ٹیمپل بھی کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو کر یعنی کلیتاً منہدم کر دیا گیا اور ایک ملبے کا ڈھیر بن گیا، چھتیں گر پڑیں، کھوکھلی دیواریں کھڑی تھیں۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا، اے خدا تو نے زندہ تو کرنا ہے ان کو، تیرے وعدے ہیں، اور کیسے زندہ ہوں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کی خواب دکھائی، اور عجیب لطف کی بات ہے، قرآن فصاحت و بلاغت ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک نہایت شاندار مضمون سے ایک نہایت بدذیب مضمون لوگ نکال لیتے ہیں۔ فرمایا خود اسے 100 سال کی موت دی، پتہ لگے کہ زندہ ہوتے کیسے ہیں 100 سال میں، اور اس نیند کی حالت میں تمام 100 سال کے واقعات جو گزرنے تھے اور جس کے بعد ایک عظیم انقلاب برپا ہونا تھا، ان لوگوں نے جی اٹھنا تھا، اس بستی نے سے دوبارہ زندہ ہو جانا تھا، وہ اسے سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد پھر یہ غلط فہمی دور کرنے کی خاطر کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ واقعتاً 100 سال کے مرے ہوئے جئیں گے، فرمایا اپنے گدھے کو دیکھ لے، اسی طرح کھڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، اور اپنے کھانے کو دیکھ، اگر واقعتاً 100 سال ہوتے تو سڑ بس جاتا، اسی طرح تازہ کا تازہ ہے۔ تو جو ہم تجھے سمجھا رہے ہیں یہ تمثیلات ہیں،
یہ مری ہوئی بستی ضرور زندہ ہوگی جیسے کہ تجھے رویا میں دکھایا گیا. اور واقعہ یہ ہوا کہ اس واقعہ کے 100 سال کے اندر اس عظیم بادشاہ نے، جس کے متعلق بائبل میں ذکر ملتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ زندہ کر دینا تھا، جس نے اس اجڑے ہوئے شہر کو آباد کرنا تھا، یعنی کیا نام تھا ان کا خود، نبوکدنیزر نے تو برباد کیا تھا، وہ زرتشتی بادشاہ جن کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، خورس، خسرو نہیں، خورس بادشاہ تھا، جس کا ذکر یسائیہ میں ملتا ہے، جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم میں سے نہیں ہے مگر میں اس سے کلام کروں گا، اور اس کو اس کا ملم ہونا قرار دیا، اور یہ بتایا کہ اس کے ذریعے جو اسرائیل کی اجڑی ہوئی رونق ہے وہ دوبارہ قائم کی جائے گی. نبوکدنیزر کے برعکس یہ بادشاہ خدا ترس تھا، غیر معمولی طور پر بنی نوع انسان کی خیر خواہی کرنے والا تھا. ایسا بادشاہ تھا جس کی ایسی تعریف مورخین نے کی ہے کہ اس کی کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دیتی. ایک بادشاہ ہے جس میں ہر پہلو سے وہ تعریف دیکھتے ہیں، ایک بھی گند نہیں نکال سکے، یہ وہ خسرو ہے، نہ خورس ہے. تو خورس نے اس کے 100 سال کے بعد اس کو آباد کر دیا، اور اس کی کھوئی ہوئی رونقیں واپس آ گئیں. سالومن ٹیمپل دوبارہ بنایا، اور بائبل کی اثر نو تدوین ہوئی. اس کے نتیجے میں خورس کے زیر اثر ایسے اہل ایران کے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو بائبل کے ترجموں کے لیے وقف کیا، اور ایسی زبان میں جو فارسی اثر کے تابع ہیبرو کے ساتھ مل کر ایک نئی زبان بنی تھی، اس میں تراجم کیے گئے. بہت بڑی خدمت ہوئی ہے، مگر یہ مرنے کے زندہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی. اور ان معنوں میں خدا زندہ کیا کرتا ہے جہاں سب امیدیں قطع ہو جائیں، جب کوئی امید کی راہ باقی نہ رہے. ایک قوم کے متعلق کہہ دیا جائے کہ مر گئی، کھپ گئی، ختم ہو گئی، پھر بھی خدا زندہ کر سکتا ہے. اور ایسے معجزے پہلے دکھا چکا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جس کے نبی کو خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا قرار دیتے ہیں، جس کی تعریف یہ فرمائی گئی، اے دنیا کے مردوں، جب یہ تمہیں اپنی طرف بلائے کہ تمہیں زندہ کرے تو تم اٹھ کھڑے ہوا کرو، اس کی آواز پر لبیک کہا کرو. ایسے نبی کی امت کے متعلق جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو ہرگز مایوسی کا کوئی سوال نہیں. بس پہلے تو میں آپ کو مغربی دنیا میں تبلیغ کے متعلق توجہ دلاتا ہوں کہ وہاں بھی خواہ کس حال کو یہ لوگ پہنچ چکے ہوں، یاد رکھیں کہ دعاؤں کی برکت سے مردے پہلے بھی زندہ ہوئے، آج بھی ہو سکتے ہیں، کل بھی ہوں گے. اور جہاں تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق، خواہ وہ نام ہی کی کیوں نہ ہو، منسوب محمد رسول اللہ کی طرف ہوتے ہیں، ان کے متعلق آج کل یہ عام چرچا ہے کہ وہ تو گئے. اور احمدی کی بات نہیں، غیر احمدی بڑے بڑے دانشور لکھنے لگے ہیں کہ کوئی زندگی کے آثار باقی نہیں رہے. آئے دن میں ایسے مضامین چھپتے ہیں. کیا باقی رہا ہے سوائے نام کے؟ ان کے متعلق بھی کسی احمدی کو زیب نہیں دیتا کہ ان سے مایوس ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ ان کے دن گنے گئے اور یہ ہمیشہ کے لیے مدفون مٹی میں غرق ہو گئے. اگر بنی اسرائیل کے 100 سالہ گڑے مردوں کو خدا اٹھا سکتا ہے، اگر عرب کے مشرکوں کے سینکڑوں سال کے گڑے ہوئے مردوں کو خدا زندہ کر سکتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعاؤں کے گر سیکھتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کریں، اور بڑے الہا اور یقین سے دعائیں کریں. دیکھو یہی جی اٹھیں گے، ان کے کان سننے لگیں گے، ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی، ان کی زبانیں بولنے لگیں گی، ان کے دلوں میں غور و فکر کی صلاحیتیں جاگ اٹھیں گی، اور قوم کے دن پھر سکتے ہیں اور پھریں گے انشاءاللہ. مگر پہلے اپنے دن پھیریں.
اپنی آنکھوں سے ان پردوں کو دور کریں جن کا ذکر قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اپنے کانوں سے ان بوجھوں کو نکالیں جو آپ کی سماعت پر بد اثر ڈال رہے ہیں، اور اپنے دلوں سے ان میلوں کو دھوئیں جو میلیں آپ کے دلوں میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقتوں کو مدھم کر دیتی ہیں یا دھندلا دیتی ہیں، یا بعض دفعہ ایسا الجھا دیتی ہیں کہ تاریکی ہی تاریکی رہ جاتی ہے، حقیقی سوچ کا مادہ دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس آج کے خطبے کا، اس کے متعلق میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ مثالیں دے کر آپ پر بات کھولوں گا۔ محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اپنی آنکھوں کو سے پردے ہٹاؤ، اپنے کانوں سے بوجھ نکالو۔ مثالیں دے کر روزمرہ کی زندگی کے تجربے آپ کے سامنے رکھ کر بتانا ہوگا یہ بدیاں ہیں جو ہمارے اندر آپ آ رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو چھڑائیں، ورنہ یہ تینوں بدیاں تین صلاحیتوں کے اوپر حملہ آور ہیں۔ یہ تین قسم کی بدیاں: لہو و لعب، زینت اور تفاخر، اور کثرت اموال اور اولاد کی تمنائیں جب یہ معبود بن جائیں تو پھر یہ اندھیرے ہیں جو ان تینوں صلاحیتوں پر چھا جاتے ہیں۔ پھر آپ کی دیکھنے کی طاقت بالکل سلب ہو جاتی ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اسی کا دوسرا نام موت ہے۔ بس دعائیں کریں ان کے لیے جن کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں، دعائیں ان کے لیے کریں جن کے معاشرے میں آج بہت سے احمدی اپنے وطن کو چھوڑ کر آبسے ہیں اور ان کے اندھیروں کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے ہیں۔ روشنی دکھائی دے رہی ہے اور اعلیٰ علم ہونے کے باوجود وہ اندھیرے ہیں۔ ان سے ڈرنا سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ان سے ڈرنا سب سے اہم ہے، کیونکہ وہ روشنی کے اندھیرے ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ علم ہیں، جانتے بوجھتے آپ کو کہ یہ برائیاں ہیں، پھر بھی آپ کو وہ روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب آپ تبلیغ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مایوسی کے کئی مراحل سامنے آتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ آگے رستہ ہی کوئی باقی نہیں رہا۔ ان باتوں کو یاد رکھیں کہ یہ سارے مراحل دعا کے ذریعے طے ہوں گے اور رکی ہوئی نبضیں پھر چل پڑیں گی۔ ایسے دوست جن سے آپ کو کلیتاً مایوسی تھی، وہ از خود جاگ اٹھیں گے، اور یہ بات حقیقتاً مختلف دنیا کے مختلف کونوں سے جہاں داعی اللہ نئے جوش کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، لوگ مجھے لکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بارہا یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص تھا، اس پر ہم نے اس طرح توجہ دی، یہ کوشش کی، بالکل پتھر کی طرح تھا جسے سر ٹکرانے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچے اور اس پتھر پر کوئی اثر نہ پڑے، لیکن ہم نے دعائیں کی اور اب یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ کس طرح خدا نے اس شخص کا دل بدلا ہے، کس طرح اس کی تقدیر جاگ اٹھی، اور اچانک وہ جو دشمن تھا وہ احمدیت کا فدائی دوست بن گیا۔ یہ دعاؤں کی برکت سے ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں، بارہا یہ ہو چکا ہے، اور بارہا اس کی قطعی واضح اطلاعیں مجھے ملتی ہیں۔ اس لیے میں کوئی فرضی کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، تجربے میں آئی ہوئی مجرب نسخہ ہے یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو دعائیں کریں اور دعاؤں کے دامن میں، دعاؤں کے سہارے سے دعوت اللہ کے میدان میں آگے بڑھیں۔ پھر جو ابھی آپ کو کھوئے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے نونہال آپ کو ضائع ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کی فکر کریں۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کو زندہ کر رہے ہیں اور اپنے ہاں قبرستان بن رہے ہوں۔ بہت ضروری ہے کہ ان کی فکر کریں، اور پھر سب سے زیادہ امت محمدیہ کی فکر کریں، جو کم سے کم نام کے ساتھ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں۔ ان کی زندگی کی دعائیں مانگیں، ان کی زندگی کے لیے جو چارہ آپ کے بس میں وہ کریں، اور پھر آخر پر اپنے اندر بھی نگاہ ڈالیں، غور کریں کہ آپ کی ذات جو آپ کو روشن دکھائی دے رہی ہے اس میں کہیں اندھیرے تو نہیں لپٹے ہوئے۔ تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ روشنیوں کے لباس میں اندھیرے لپٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ بصیرت عطا فرمائے، سمجھ اور غور کی طاقت بخشے، ہمارے کان بھی سننے والے ہوں، ہماری آنکھیں بھی دیکھنے والی ہوں، ہمارے دل بھی غور والے ہوں، اور ہم حقیقت میں مردوں کو زندہ بننے کا ذریعہ زندہ کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر